یادداشت سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے میرا دل نکالو میرا دل کھا لو۔ اس کے راوی ہیں سعید الدین، تحریر ہے کرم اللہ شہاب۔ اس کہانی کے راوی محترم سعید الدین وسطی ہندوستان میں پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل ہوا کرتے تھے۔ سن 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ چند سال بعد پولیس سے ریٹائر ہو گئے اور اب بڑھاپا فراغت سے گزار رہے ہیں۔ عمر پولیس میں گزارنے کی وجہ سے جرائم اور سراغ رسانی میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ میں نے انہیں حکایت میں شائع ہونے والے دنیا کے عجیب و غریب جرائم کے سلسلے کی اور جناب احمد یار خان کی کہانیاں پڑھنے کو دیں تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایسی بے شمار سچی وارداتیں سنا سکتے ہیں جو ان کی سروس کے دوران ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض جرائم اتنے حیران کن ہوتے ہیں کہ خود پولیس کو یقین نہیں آتا کہ کسی انسان نے یہ جرم کیا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو میں ان کی زبانی پیش کرتا ہوں۔ کیسر آباد ایک معمولی سا قصبہ تھا۔ تھانے کا انچارج اسد جیمز نام کا ایک عیسائی تھا۔ بڑا سخت مزاج اور ظالم تھانے دار تھا۔ موقع محل دیکھ کر رشوت لے لیا کرتا تھا، لیکن کوئی واردات خطرے والی ہو تو بہت سختی کرتا تھا۔ ڈیوٹی کا پکا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ ایک روز کیسر آباد کے ایک قریبی گاؤں سے یہ رپورٹ آئی کہ ایک روز پہلے ایک دودھ پیتا بچہ عمر 3 ماہ مر گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا بچہ تھا۔ شام کو اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ بچے کی ماں دوسرے دن صبح سویرے اپنے بچے کی قبر پر گئی۔ اس نے دیکھا کہ قبر کی شکل بری طرح بگڑی ہوئی ہے۔ مٹی اندر کو دھنسی ہوئی تھی۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ قبر کھودی گئی ہے اور اسے جلدی جلدی سے پھر بھرا گیا ہے۔ ماں گھر دوڑی گئی، گھر والوں کو بتایا۔ گھر والے قبرستان گئے۔ گاؤں کے چند اور آدمی بھی ساتھ چلے گئے۔ مختلف آدمیوں نے مختلف رائے دی۔ یہ کسی درندے کا کام نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ قبر بھری ہوئی تھی۔ آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے قبر کھودی۔ دیکھا کہ مٹی لاحد کے اندر بھی گئی ہوئی تھی۔ بچے کی لاش مٹی میں دبی ہوئی تھی۔ لاش باہر نکالی تو یہ دیکھا گیا کہ کفن جو لاش کے ساتھ ہی تھا کھلا ہوا تھا، اور عجیب چیز یہ دیکھی گئی کہ بچے کی نیچے والی آخری پسلی سے پیٹ پھٹا ہوا تھا، چاقو یا چھری سے چیرا گیا تھا۔ یہ کسی انسان کا کام تھا۔ لاش وہیں قبر کے قریب پڑی رہنے دی گئی اور بچے کا باپ 2-3 آدمیوں کے ساتھ تھانے آ گیا۔ سب انسپکٹر جیمز مجھے ساتھ لے کر قبرستان میں گیا۔ پولیس والے لاشوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ میں نے اس سے زیادہ بری حالت میں لاشیں دیکھی ہیں، لیکن 3 ماہ کے معصوم بچے کی لاش کا پیٹ چاک کیا ہوا دیکھا تو میرے دل پر عجیب سا بوجھ پڑ گیا۔ بچہ ایک ہی دن پہلے مرا تھا۔ اس کا کلی جیسا چہرہ اتنا پیارا تھا جیسے مرا ہوا نہیں سویا ہوا ہو۔ حیرت اس پر تھی کہ لاش کو قبر سے نکال کر کس نے چیرا پھاڑا ہے۔ یہ شک پیدا ہوا کہ بچے کو قتل کر کے دفنایا گیا ہوگا۔ اس کی یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ خاوند کو شک ہوگا کہ یہ بچہ اس کا نہیں۔ یہ شک جیمز نے قبرستان میں رفع کر لیا۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ بچہ بخار سے مرا ہے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی گئی۔ پتہ چلا کہ بچے کا دل غائب ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی نے قبر کھود کے بچے کی لاش نکالی اور پسلیوں کے نیچے سے سینہ چاک کر کے دل نکالا ہے۔ پھر اس نے لاش لحد میں رکھ کر اینٹیں نہیں رکھیں، قبر مٹی سے بھر دی۔ سب انسپکٹر جیمز نے یہ فیصلہ دیا کہ کسی نے کوئی ٹونا کیا ہے۔ آپ ہندوؤں کی توہم پرستی اور ٹونے وغیرہ سے واقف نہیں ہوں گے۔ ہندوؤں کے اکثریتی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں نے بھی ان کی کئی بیہودہ رسمیں اور ٹونے ٹوٹکے اپنا لیے تھے۔ مجھے بھی یہی شک تھا جو جیمز نے ظاہر کیا تھا۔ بے اولاد عورتیں کئی ایک ٹونے کیا کرتی تھیں
جن میں سے ایک یہ تھا کہ ایک خاص قسم کے مرے ہوئے سانپ کے اوپر ٹوکرا رکھ کر عورت ٹوکرے پر بیٹھ کر نہایا کرتی تھی۔ انسانی کھوپڑیوں کے ٹکڑے بھی دوائی میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ ٹکڑے حاجت مند عورت کو خود قبرستان سے لانے پڑتے تھے۔ ایک ٹونا یہ بھی تھا کہ دودھ پیتے بچے کی لاش پر ٹوکرا رکھ کر بے اولاد عورت کو ٹوکرے پر بیٹھ کر نہانے کو کہا جاتا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے کوئی بھی اپنے مرے ہوئے بچے کی لاش نہیں دیتا۔ اس حد تک خطرناک ٹونا بھی بتایا جاتا تھا کہ بے اولاد عورت کسی کے نوزائیدہ بچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے اور اس کا خون پیے۔ پسماندہ اور جنگلی لوگ اس قسم کے بھیانک ٹونے کر گزرتے تھے۔ ہندوؤں میں یہ خوفناک ٹونے زیادہ چلتے تھے، لیکن مسلمانوں نے بھی ان پر عمل شروع کر دیا تھا۔ مسلمان چونکہ دلیر ہوتے ہیں، اس لیے وہ لاشوں کی بے حرمتی بھی کر دیا کرتے تھے۔ میری سروس میں 3 وارداتیں ہوئی تھیں جو الگ الگ کہانیاں ہیں۔ اب ایک بچے کی مدفون لاش کا دل نکال لیا گیا تو یہی سمجھا گیا کہ یہ کسی بے اولاد عورت کا کام ہے، لیکن عورت کتنی دلیر کیوں نہ ہو، وہ کسی بچے کا دل نہیں نکال سکتی۔ لاش رات کے وقت نکالی گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت قبرستان میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں، مگر اس واردات میں تو لاش نکالی گئی اور اس کی چیر پھاڑ کی گئی، لہٰذا یہ کام کسی دلیر آدمی کا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ سنیاسی اور سادھو وغیرہ جو اکثر خانہ بدوش رہتے تھے، قبرستانوں سے انسانی ہڈیاں اٹھا لے جایا کرتے تھے۔ یہ سنیاسی وغیرہ عموماً ویرانوں میں، غاروں اور گھپاؤں میں رہتے تھے۔ حاجت مند ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ ان کا تعلق صرف ہندو مذہب کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہندو عورتیں، خصوصاً بے اولاد ہندو عورتیں، ان کی بہت ٹہل سیوا کرتی تھیں اور بے حیائی کی حد تک انہیں خوش رکھتی تھیں۔ افسوسناک بات یہ دیکھنے اور سننے میں آئی کہ بعض مسلمان بھی ان کے معتقد ہو جاتے تھے۔ سب انسپکٹر نے FIR لکھ کر مخبروں کو 2 کام دیے۔ ایک یہ کہ متعلقہ گاؤں میں اس بے اولاد عورت کو تلاش کریں جو اولاد کے لیے پریشان ہو اور ٹونے اور تعویذ وغیرہ کر رہی ہو۔ دوسرا کام یہ کہ تمام علاقے میں گھومے پھرے، اگر کہیں سنیاسی یا سادھو ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو فوراً اطلاع دیں۔ گاؤں چھوٹا نہیں تھا، لیکن یہ گاؤں ہی تھا۔ کسی کے گھر کے حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ ایک ہی دن میں ایک بے اولاد عورت کے متعلق پتہ چل گیا کہ اس نے نہ کوئی خانقاہ چھوڑی ہے، نہ کوئی پیر فقیر چھوڑا ہے، اور وہ سنیاسیوں، سادھوؤں اور پنڈتوں کے پاس بھی جاتی رہتی تھی۔ اس کے متعلق، اس کے خاوند کے متعلق اور اس کے خاندان کے سب افراد کے متعلق رپورٹیں لی گئیں۔ کسی رپورٹ سے یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ اس خاندان کا کوئی فرد یا عورت اس قسم کا بھیانک جرم کر سکتی ہے۔ جیمز نے گہری چھان بین کی، لیکن یہ عورت بے گناہ نکلی۔ مجرم یا مجرمہ کسی دوسرے گاؤں کی بھی ہو سکتی تھی۔ مخبروں سے کہا گیا کہ وہ ارد گرد کے چھوٹے بڑے گاؤں میں بے اولاد عورتوں کو تلاش کریں۔ مسلمانوں کے عامل اور پیر بھی تھے۔ ہمارے علاقے میں ان کی تعداد 8 یا 9 تھی۔ ان پر بھی نظر رکھی گئی۔ مخبروں سے کہا گیا کہ وہ ان کے پاس یہ مراد لے کے جائیں کہ ان کے اولاد نہیں ہوتی، کوئی تعویذ دیں یا کوئی ٹونا بتائیں۔ ایک مخبر اطلاع لایا کہ متعلقہ گاؤں سے کوئی 1 میل دور کھڈ، نالوں، چٹانوں اور ٹیلوں کا علاقہ ہے۔ وہاں ایک ٹیلے میں قدرتی غار ہے۔ اس میں 5 سادھو ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ خانہ بدوش سادھو سارے جسم پر راکھ مل کر رکھتے ہیں، اکثر ننگے بھی رہتے ہیں۔ سر پر انہوں نے موٹے موٹے مصنوعی بال چپکائے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ لوگ جڑی بوٹیوں کی دوائیاں بھی بناتے تھے۔ بہرحال یہ عجیب مخلوق تھی جو ہندوستان میں اب بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح میرے زمانے میں ہوتی تھی۔ جیمز نے ان 5 سادھوؤں پر شک کیا، لیکن ان پر چھاپا مارنے کی بجائے ان کے پاس ایک مخبر عورت کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ ہمارے ہاتھ میں ایک جوان اور بڑی اچھی شکل و صورت والی مخبر عورت تھی۔ وہ ایک غریب سے مسلمان کسان کی بیوی تھی۔
اس کا خاوند بھی اپنی بیوی کی طرح بہت چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ ان کے 2 یا غالباً 3 بچے تھے۔ اس عورت کو تھانے بلا کر سب انسپکٹر جیمز نے یہ کام دیا کہ وہ سادھوؤں کے پاس بے اولاد عورت بن کر جائے اور ان پر یہ ظاہر کرے کہ وہ امیر عورت ہے اور اولاد کی خاطر وہ منہ مانگا انعام دے سکتی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ ان سے ٹونے ٹوٹکے معلوم کرے، اگر وہ خود ہی تازہ مرے ہوئے دودھ پیتے بچے کا دل نکال کر کسی طرح استعمال کرنے کا ٹونا بتائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ بتائیں تو ان سے کہے کہ اس نے سنا ہے کہ وہ دودھ پیتے بچے کا دل کسی ٹونے میں استعمال کرے تو اس کی اولاد ہو جائے گی۔ اس عورت کو واردات کا علم تھا، اپنے کام کی وہ استاد تھی، اسے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ چلی گئی۔ اسی شام کو جب شام اندھیری ہو چکی تھی وہ تھانے میں آئی۔ میں تو اسے پہچان نہیں سکا، اس نے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے، منہ دھلا دھلایا تھا اور وہ چمک رہی تھی۔ وہ کسی آسودہ حال گھر کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ اس کا عام حلیہ ایک غریب کسان کی بیوی جیسا ہوتا تھا۔ اس کے جسم سے گوبر اور مٹی کی بدبو آیا کرتی تھی، لیکن اس شام کو وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ جیمز کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے سادھوؤں کے پاس امیر عورت بن کر گئی تھی۔ اتفاق سے اس کی شکل و صورت اچھی تھی اور وہ جوان بھی تھی، اس لیے اس قیمتی لباس میں وہ غریب اور کسان لگتی نہیں تھی۔ جیمز اسے اندر لے گیا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل تھا، مجھے ایسا رتبہ حاصل نہیں تھا کہ مجھے دفتر میں بٹھا کر SHO اس عورت سے رپورٹ لیتا۔ بعد میں مجھے اتنا ہی پتہ چلا کہ وہ سادھوؤں کے پاس گئی تھی، اس نے ان کے آگے رونے کی اداکاری بھی کی تھی اور ان سادھوؤں پر اعتبار جما لیا تھا۔ وہ دوسرے دن بھی سادھوؤں کے پاس گئی اور شام کو اس نے تھانے میں آ کر رپورٹ دی۔ سادھوؤں نے اسے کوئی ٹونا بتایا تھا، ابھی مرے ہوئے بچے کے دل کا راز سامنے نہیں آیا تھا۔ اسے اگلے روز بھی جانا تھا۔ وہ شام کو تھانے میں نہ آئی۔ جیمز اس کا انتظار کرتا رہا، وہ نہ آئی تو ہم سمجھے کہ وہ پیدل چلتے چلتے تھک گئی ہوگی، گھر جا کر سو گئی ہوگی، صبح آ جائے گی۔ صبح اس کی بجائے اس کا خاوند آیا۔ اسے دیکھتی ہی جیمز نے اس سے پوچھا، تم آ گئے ہو، تمہاری بیگم صاحبہ کیوں نہیں آئی؟ خاوند کے چہرے پر گھبراہٹ اور حیرت آ گئی۔ میں تو اسے یہاں دیکھنے آیا تھا، کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ جیمز نے اسے بتایا کہ وہ تھانے میں نہیں آئی۔ خاوند نے بتایا کہ وہ گزشتہ شام اسے یہ بتا کر گھر سے نکلی تھی کہ سادھوؤں نے اسے اس وقت آنے کو کہا ہے جب سورج اندر باہر ہو۔ وہ گھر واپس نہیں آئی، وہ تھانے میں بھی نہیں آئی۔ وہ بچی تو نہیں تھی کہ راستہ بھول گئی ہو، وہ یقیناً اغوا ہو گئی تھی۔ وہ اس قابل تھی کہ اسے کوئی اغوا کر کے کہیں دور لے جا کر فروخت کر دیتا۔ جیمز دانشمند آدمی تھا، اس نے یہ شک ظاہر کیا کہ سادھوؤں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ عورت مخبر ہے اور بچے کے دل کی سراغ رسانی کے لیے ان کے غار میں جاتی ہے۔ اس قسم کے سادھوؤں میں جرائم پیشہ آدمی بھی ہوا کرتے تھے۔ جیمز نے کہا کہ یہ عورت سادھوؤں کے ساتھ دل کے ٹونے کی بات کر بیٹھی ہوگی، اس سے انہیں اس پر شک ہوا ہوگا۔ جیمز نے اسی وقت سادھوؤں پر چھاپہ مارنے کا انتظام کر لیا۔ آگے آگے دیہاتی لباس میں مخبر بھیجے تاکہ وہ سادھوؤں پر نظر رکھیں اور اگر وہ چھاپے سے پہلے ہی بھاگنے کی کوشش کریں تو انہیں پکڑ لیں۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ دور سے نظر نہیں آ سکتا تھا کہ پولیس آ رہی ہے۔ چھاپہ مارا گیا، میں بھی ساتھ تھا۔ تمام سادھو غار میں موجود تھے۔ جیمز نے انہیں غار سے باہر نکال دیا۔ یہ غار اونچا تھا، چونکہ یہ مٹی کے ٹیلے میں تھا اس لیے اسے اندر سے کھود کر کچھ وسیع اور اتنا بلند کر دیا گیا تھا کہ اچھے قد کا آدمی اندر کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور غار تھا۔ ہم نے ان کے سامان کی تلاشی لی، مرے ہوئے سانپ اور بچھو بھی برآمد ہوئے۔ پچھلے غار میں گئے، ہمیں کوئی مشکوک چیز نہ ملی۔ سادھوؤں کا جو مہاسادھو یا محنت تھا وہ جیمز کو اپنی مخصوص زبان اور مخصوص انداز سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیمز عیسائی تھا، وہ ان کے جنتر منتر اور پھونکوں سے نہ ڈرا۔
اگر جیمز ہندو ہوتا تو ان سادھوؤں کا اتنا احترام کرتا کہ ان پر ہاتھ ہی نہ ڈالتا، اور اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس ڈر سے سادھوؤں پر چھاپا نہ مارتا کہ ہندو اسے اپنے مذہب کی توہین کا مسئلہ بنا لیں گے۔ جیمز نے اپنی عادت کے مطابق کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے مہا سادھو کو الگ کر لیا اور کہا، تمہارے پاس 3 دنوں سے ایک عورت آ رہی ہے، وہ کہاں ہے؟ ہمارے پاس ہر روز عورتیں آتی ہیں اور اتنی زیادہ آتی ہیں کہ میں کسی کو چہرے سے پہچان نہیں سکتا کہ یہ بھی یہاں آئی ہے۔ اس نے ایسے بے نیاز اور بے پرواہ سے انداز میں باتیں کیں جیسے اسے عورتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ جیمز نے اسے مخبر عورت کا حلیہ بتا کر پوچھا، وہ کل شام یہاں آئی تھی؟ یہیں بتا دو کہ اسے کہاں غائب کر دیا ہے تو میں معاملہ یہیں ختم کر دوں گا۔ اگر تھانے میں چل کر بتاؤ گے تو اغوا اور جبری آبرو ریزی کے جرم میں 10 سال کے لیے جیل بھجوا دوں گا۔ مہا سادھو نے پھر بھی انکار کیا۔ جیمز نے تھانے داروں کی طرح کہا، سب کو تھانے لے چلو۔ غار کے پہرے پر 2 کانسٹیبل کھڑے کر کے ہم سادھوؤں کو اندر لے گئے۔ وہاں بڑے سادھو کو یاد آ گیا۔ اس نے کہا، عورت شام کو آئی تھی، اسے یہ عمل بتایا تھا کہ آدھی رات کو وہ دریا میں اس جگہ کھڑی ہو جائے جہاں پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور درمیان میں خشکی ہوتی ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے کچھ بتایا تھا۔ وہ سورج غروب ہونے کے بعد گئی تھی۔ اس نے تم سے کوئی رقم لی تھی؟ تم نے اس سے کوئی رقم لی تھی؟ صرف 20 روپے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مراد پوری ہو گئی تو 1000 روپیہ دوں گی۔ اس دوران اسسٹنٹ سب انسپکٹر بشمبر داس ایک اور سادھو کو الگ لے گیا تھا اور ایک کو میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ دونوں نے ان سے اگلوانے کی کوشش کی مگر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بشمبر داس میرے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارے سادھو نے کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ میں نے اسے جواب دیا کہ یہ مجھے چکمہ دے رہا ہے۔ بشمبر داس نے کہا کہ اسے لے آؤ۔ ہم پہلے اس کو اندر لے گئے اور پولیس کا پہلا ہی ہاتھ دکھایا تو اس کی زبان کھل گئی۔ وہ تشدد کا پہلا وار ہی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اندر کی بات یہ بتائی کہ وہ اصلی سادھو نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ان 5 میں کوئی ایک بھی سادھو اصلی نہیں، سب نوسر باز اور فریب کار ہیں۔ ہمارے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ یہ سب فراڈیے تھے۔ جس طرح ہمارے ملک میں جعلی پیر ہوتے ہیں، اسی طرح ان سنیاسیوں اور سادھوؤں میں جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اصلی سادھوؤں جیسی اداکاری کرتے اور انہی کی طرح باتیں کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کو اسی طرح لوٹتے تھے جس طرح جعلی پیر مسلمانوں کو لوٹا کرتے ہیں۔ بشمبر داس نے دوسرے سادھو کو بلایا۔ اس نے بھی پہلے حیل و حجت کی لیکن دوسرے سادھو کے کہنے پر مان گیا۔ یہ 5 مسلمان تھے۔ ان کا سرغنہ جو مہا سادھو بنا ہوا جیمز کے سامنے ڈٹا ہوا تھا پکا ڈھیٹ معلوم ہوتا تھا۔ میں اور بشمبر داس جیمز کے پاس گئے تو بشمبر داس نے اس سادھو سے کہا، اب جانے دو استاد، تمہارے استاد مان گئے ہیں۔ ہم تمہیں اس جرم میں نہیں پکڑیں گے کہ تم نوسر بازی کر رہے ہو۔ ہمیں تمہارے خلاف کوئی رپورٹ نہیں ملی، صرف یہ بتا دو کہ وہ عورت کہاں ہے۔ بشمبر داس نے جب جیمز کو بتایا کہ اس کے دوسرے ساتھیوں نے کیا بیان دیا ہے تو جیمز غصے سے اٹھا اور لپک کر مہا سادھو کے بال مٹھی میں پکڑ لیے۔ بال مروڑ کر اسے اٹھایا اور بڑی زور سے اسے فرش پر پٹخ دیا۔ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ جیمز اس کے پیٹ پر کھڑا ہو گیا۔ مہا سادھو بلبلا اٹھا اور چلانے لگا، وہ ٹھیک کہتے ہیں، میں سادھو نہیں ہوں۔ اس نے بتایا کہ یہ عورت ان کے غار میں جاتی رہی ہے، گمشدگی کی شام بھی آئی تھی، پھر چلی گئی۔ سادھو نے کوئی نئی بات نہ بتائی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس عورت پر اس کی نیت خراب تھی لیکن عورت اتنی چالاک تھی کہ آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ جیمز نے اس پر بہت چرا کی، تشدد سے ڈرایا دھمکایا بھی، مگر وہ اسی بیان پر قائم رہا جو وہ دے چکا تھا۔ 5-6 گھنٹے اسی ایک آدمی پر صرف ہو گئے۔ دوسرے سادھوؤں سے الگ الگ تحقیقات کی گئی، انہوں نے بھی کوئی فالتو بات نہ بتائی۔ وہ اپنے جرائم کی پوری بات سناتے رہے۔ مثلاً انہوں نے گن کر وہ ہندو عورتیں بتائیں جنہیں انہوں نے خراب کیا تھا، انہوں نے جو رقم بٹوری تھی وہ بھی بتائی۔
کچھ اور بدمعاشیاں بھی بتائیں۔ ہماری مخبر عورت کے متعلق انہوں نے یہی بتایا کہ اس سے بھی رقم بٹورنا اور اسے خراب کرنا چاہتے تھے۔ اغوا یا قتل ان کے جرائم میں شامل نہیں تھا۔ ان کے سرغنہ نے کہا کہ ان کے پاس بڑی خوبصورت لڑکیاں آتی رہی ہیں، ان میں سے ایک دو کو آسانی سے غائب کر کے آگے چلایا جا سکتا تھا، قیمت بھی اچھی ملتی۔ یہ عورت اتنی قیمتی نہیں تھی۔ رات کو یہ یقین ہونے لگا کہ ان مجرموں نے عورت کو غائب نہیں کیا لیکن انہیں جانے نہ دیا گیا۔ اب یہ شک ہونے لگا کہ ہماری عورت شام کے بعد سادھوؤں کے غار سے نکلی اور راستے میں کسی راہزن یا بردہ فروش کے ہاتھ چڑھ گئی۔ ہمارے لیے ایک واردات کے ساتھ ایک اور واردات آ گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس راستے سے واپس گئی تھی۔ پانچوں سادھو اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ بات کرتے ان کی زبانیں کانپتی تھیں۔ ان میں سے ایک سادھو نے وہ سمت بتائی جدھر وہ گئی تھی۔ جیمز نے اسے سوالوں کے جال میں پھنسا کر ایک کارآمد سراغ حاصل کر لیا۔ وہ یہ تھا کہ اس سادھو نے بتایا کہ عورت جب غار سے نکلی تو وہ باہر کھڑا تھا۔ اس نے عورت کو اپنی نوسربازی کے جال میں اچھی طرح پھانسنے کے لیے اسے بتانا شروع کر دیا کہ ان کا مہا سادھو معجزے کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ سادھو جو بھی فرمائش کرے عورت پوری کر دے۔ اس سادھو نے یہ نئی بات بتائی کہ وہ 15-20 قدم اس کے ساتھ گیا، پھر رک گیا، عورت چلی گئی۔ سادھو کو کچھ دور آگے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ ویرانے میں اور رات کی خاموشی میں آواز بڑی صاف تھی۔ کسی آدمی نے کہا، اوئے تم ادھر کیا لینے آئی تھی؟ عورت نے ہنس کر کہا، تم کدھر جا رہے ہو؟ آدمی نے کہا، ارے نیک بخت، اکیلی جاؤ گی؟ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ سادھو اندھیرے میں دیکھ نہ سکا کہ وہ آدمی کون تھا۔ سادھو نے پہلے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ وہ پولیس سے ڈرتا تھا۔ سب انسپکٹر جیمز نے یہ شک بتایا کہ یہ آدمی اس کا خاوند ہوگا۔ اس نے عورت کو بدکاری کی شک میں قتل کر دیا ہوگا۔ اگر خاوند نہیں تھا تو کوئی ایسا آدمی ہوگا جسے یہ عورت اچھی طرح جانتی ہوگی۔ اس وقت اس کا خاوند تھانے میں موجود تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ رات گھر سے کہیں باہر گیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس سے یہ بھی پوچھا گیا کہ گاؤں میں کون سا ایسا آدمی ہے جس کی اس کی بیوی کے ساتھ زیادہ بے تکلفی تھی۔ خاوند نے 5-6 نام بتائے۔ یہ مسئلہ تو الگ رہ گیا تھا کہ مرے ہوئے بچے کے سینے سے دل کس نے نکالا تھا۔ اس عورت کے اغوا کا مسئلہ پریشان کرنے لگا۔ جیمز نے 2 کھوجیوں کو بلایا اور انہیں اس جگہ لے گیا جہاں سادھو کے بیان کے مطابق عورت کو وہ آدمی ملا تھا۔ امید تھی کہ زمین کچھ رہنمائی کرے گی۔ میں بھی ساتھ تھا، سادھو بھی ساتھ تھا۔ اس نے ہمیں اس جگہ کھڑا کیا جہاں تک وہ مخبر عورت کے ساتھ گیا تھا۔ وہاں سے اس نے وہ سمت بتائی جدھر سے اسے آوازیں سنائی دی تھیں۔ ہم ادھر گئے تو ایک جگہ 2 کھرے صاف دکھائی دیے۔ کھوجی نے بتایا کہ عورت ایک آدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسرے کھوجی نے ادھر ادھر گھوم پھر کر کچھ کھرے تلاش کر لیے اور کہا کہ آدمی اس طرف سے آیا ہے۔ پھر آدمی اور عورت ایک طرف چل پڑے مگر آگے زمین دھوکہ دے گئی۔ آگے سلوں والی زمین تھی، کچی مٹی نہیں تھی۔ 40-50 قدم آگے گئے تو زمین کچی آ گئی اور کھرے پھر مل گئے۔ تقریباً 100 گز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ دونوں ادھر ہی کو جا رہے تھے۔ آگے پھر زمین پتھریلی آ گئی۔ کوئی 2 فرلانگ دور گدھ زمین پر اتر رہے تھے۔ جیمز شک کی بنا پر ادھر چل پڑا۔ 150 گز فاصلہ طے کیا تو ادھر سے ایک کتا دوڑتا آیا۔ ہمارے قریب آ کر اس نے راستہ بدلا۔ اس کے منہ میں کسی انسان کا بازو تھا جو کوہنی سے توڑا ہوا لگتا تھا۔ اس کے ساتھ پورا ہاتھ تھا۔ ہمارے ایک کانسٹیبل نے پتھر اٹھا کر کتے کو مارا۔ ہم سب نے کتے کو گھیرنے کی کوشش کی اور اسے پتھر بھی مارتے رہے۔ اس کے منہ سے بازو گر پڑا جو ایک کانسٹیبل نے اٹھا لیا۔ یہ کسی عورت کا بازو تھا۔ کتا ادھر سے آیا تھا جہاں گدھ زمین پر اتر رہے تھے، لیکن اتر کر نظر نہیں آتے تھے۔ وہاں شاید کھڈ تھا۔
ہمیں جیمز ادھر لے گیا۔ وہاں واقعی کھڈ تھا اور یہ کھڈ گدھوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے پتھروں کی بوچھاڑیں مار مار کر گدھوں کو اڑایا۔ کھڈ میں جو کچھ رہ گیا وہ بڑا ہی بھیانک تھا۔ یہ انسانی جسم ہڈیوں کا پنجر تھا، سر الگ پڑا تھا، بال بتاتے تھے کہ عورت کا سر ہے، چہرہ خراب ہو چکا تھا لیکن اتنا نہیں کہ پہچانا نہ جا سکے۔ یہ ہماری مخبر عورت تھی۔ اس کے جسم کے باقی حصوں کی حالت یہ تھی کہ صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ دونوں ٹانگیں اور بازو الگ ہو چکے تھے۔ ایک بازو کتا اٹھا لے گیا جو اب ہمارے پاس تھا۔ کہیں کہیں گوشت نظر آتا تھا۔ گدھوں نے صفایا کر دیا تھا۔ کھڈ میں ایک گڑھا تھا، یہاں مٹی کچی تھی۔ ہم دیکھتی جان گئے کہ گدھوں نے لاش اس گڑھے سے نکالی ہے۔ گڑھا گہرا نہیں تھا۔ لاش کی حالت ایسی تھی کہ یہ معلوم کرنا ناممکن تھا کہ اسے کس طرح قتل کیا گیا ہے اور قتل سے پہلے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ اس عورت کا خاوند ساتھ تھا۔ اس نے کپڑوں کے ٹکڑوں سے اور جوتی سے بھی پہچان لیا کہ یہ ہڈیاں اور جسم کے ٹکڑے اس کی بیوی کے ہیں۔ چہرے سے تو ہم سب ہی اسے پہچان چکے تھے۔ کھڈ میں انسانی کھرا ایک بھی سلامت نہیں تھا۔ گدھوں، کتوں اور گیدڑوں وغیرہ نے کھرے مٹا دیے تھے۔ ہڈیوں میں غور سے دیکھا تو زیورات کی 2-3 چیزیں مل گئیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل راہزن نہیں تھا، ورنہ وہ سونے کی انگوٹھی اور اتنے وزنی کانٹے چھوڑ کر نہ جاتا۔ قتل کی وجہ کچھ اور تھی، اور وجہ کیا تھی؟ پہلا مشتبہ خاوند تھا۔ دوسرا شک اس آدمی پر تھا جس کے ساتھ اس عورت کے تعلقات تھے۔ سادھو نے اندھیرے میں جو باتیں سنی تھیں ان سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ آدمی مقتولہ کے ساتھ بے تکلف تھا۔ ایک شک یہ بھی تھا کہ مقتولہ نے سادھوؤں سے بچے کے دل کا راز حاصل کر لیا تھا، جسے چھپانے کے لیے انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ لاش کی ہڈیاں اور ٹکڑے اکٹھے کر کے ہم تھانے لے گئے اور ڈاکٹر کے پاس بھیج دیے۔ مقتول کے خاوند اور 5 سادھوؤں کو مشتبہ قرار دے کر شامل تفتیش کر لیا گیا اور تفتیش کا سلسلہ چل پڑا۔ سادھوؤں سے پوچھا گیا کہ وہ بے اولاد عورتوں کو کیسے کیسے ٹونے بتایا کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے اوٹ پٹانگ ٹونے بتائے۔ جیمز نے پوچھا کہ کوئی ایسا ٹونا بھی ہے جس کا تعلق دودھ پیتے بچے کے دل سے ہو۔ اس گروہ کے سرخنا نے بتایا کہ انہوں نے سنا ہے کہ نوزائیدہ بچے کا دل نکال کر کسی محلول میں رکھا جاتا ہے، پھر اسے پکا کر بے اولاد عورت کو کھلایا جاتا ہے۔ جیمز نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس نے کسی عورت کو یہ ٹونا بتایا ہے، اسے تشدد کی چکی میں ڈال دیا، مگر وہ انکار کرتا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ سادھو نہیں، جرائم پیشہ ہے۔ اس گاؤں میں جہاں کے بچے کا دل نکالا گیا تھا ہمارے 2 مخبر موجود تھے۔ غالباً 2 روز بعد ایک مخبر نے تھانے میں آ کر یہ اطلاع دی کہ اس گاؤں میں ایک عامل رہتا ہے جس کے قبضے میں جنات بتائے جاتے ہیں۔ اس کے پاس ایک جوان عورت چارپائی پر رسیوں سے باندھ کر لائی گئی ہے۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا ہے۔ گاؤں کے لوگ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے۔ چارپائی عامل کے گھر میں لے جائی گئی، لوگ باہر کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد اندر سے اس عورت کی چیخیں اٹھیں اور اس نے چلا چلا کر یہ بھی کہا، میرا دل نکال لو، میرا دل کھا جاؤ۔ اس کا منہ شاید پھر بند کر دیا گیا تھا۔ بہت دیر بعد اسے اسی طرح چارپائی کے ساتھ باندھ کر لے گئے۔ لوگوں نے معلوم کر لیا کہ وہ کون سے گاؤں سے لائی گئی ہے۔ مخبر نے وہ گاؤں بتایا تو میں نے سب انسپکٹر جیمز سے کہا کہ ہمارا ایک کانسٹیبل ساجد علی اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ یہ کانسٹیبل 15 دنوں کی چھٹی لے گیا تھا اور ایک ہی روز پہلے واپس آیا تھا۔ کسی عورت کو اس حالت میں کسی عامل کے پاس لے جانا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ عورت پاگل ہوگی، ہسٹیریا کی مریضہ ہوگی، یا وہ جنات کے قبضے میں ہوگی، لیکن جیمز کا دماغ ان الفاظ پر اٹک گیا، میرا دل نکال لو، میرا دل کھا جاؤ۔ وہ عقل مند آدمی تھا۔ اس نے اس گاؤں کے رہنے والے کانسٹیبل کو بلایا اور پوچھا کہ اس کے گاؤں کی کس عورت کو اس قسم کی تکلیف ہے۔ جیمز نے یہ نہ بتایا کہ عورت نے کیا کہا تھا۔ کانسٹیبل نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جیمز کا دماغ اس عورت پر اٹک گیا۔
عامل کو تھانے بلایا جا سکتا تھا، لیکن جیمز نے بشمبر داس سے کہا کہ وہ رات عامل کے گھر جائے اور اس سے معلوم کرے کہ اس عورت کو کیا عارضہ ہے۔ بشمبر داس کے ساتھ مجھے بھی جانا تھا۔ ہم اپنے پرائیویٹ کپڑوں میں گئے، عامل سے ملے، اسے بتایا کہ ہم کون ہیں۔ وہ بشمبر داس کو جانتا تھا۔ یہ عامل ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، چہرے پر ترچھی ہوئی داڑھی تھی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی جادو تھا یا کیا اثر تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی نظریں میرے جسم سے پار ہو رہی ہیں۔ کائیاں آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ دوائیاں بھی دیتا تھا اور تعویذ بھی، اور وہ جن نکالنے میں مشہور تھا۔ بشمبر داس نے اس سے پوچھا، آپ کے پاس جس عورت کو لایا گیا تھا اسے کیا تھا؟ اس پر ایک بدماش جن کا قبضہ ہے، نکل جائے گا۔ بشمبر داس نے چند اور باتیں پوچھیں تو عامل نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیے۔ اس نے وجدانی سے لہجے میں کہا، ہم نے دیو نکال دیے ہیں، یہ تو معمولی سا جن ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میں آپ سے اس عورت کی خیر خیریت معلوم کرنے نہیں آیا، میں آپ سے مشورہ اور رہنمائی لینے آیا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ عورت پاگل تو نہیں؟ نہ جی، 16 آنے جن ہے۔ یہ دل کا معاملہ ہے۔ کس کا دل کس نے نکالا ہے اور کون کس کا دل کھانا چاہتا ہے؟ عامل چونکا۔ اس نے کہا، آپ اس بچے والی واردات کی تفتیش کے لیے آئے ہیں؟ جی، ہمیں اسی سلسلے میں آپ کی مدد چاہیے۔ اگر آپ کے قبضے میں واقعی جن ہیں تو انہیں حاضر کر کے پوچھیں کہ بچے کا دل کس نے نکالا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جن اس قسم کے معمے حل کر دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے جن صرف دھوکہ ہیں تو مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ اس عورت نے یہ کیوں کہا تھا کہ میرا دل نکال لو، میرا دل کھا جاؤ؟ عامل گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اس نے جنات کو حاضر کرنے کی بات نہ کی۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کچھ دیر بشمبر داس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بشمبر داس بھی چپ رہا۔ عامل کے چہرے پر کوئی اور ہی رنگ آ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ جنات کو بھول جائیں۔ بچے کا دل اس عورت کے پیٹ میں گیا ہے۔ آپ یقین سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے تجربے کی بنا پر مجھے یقین ہے۔ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میرے قبضے میں جن اور چڑیلیں ہیں یا نہیں۔ میرے پاس تجربہ بہت ہے۔ مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ اس عورت نے کوئی ایسی ویسی چیز کھائی ہے۔ اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اسے اچانک پکڑ ہو گئی ہے، لیکن عورت جو واہی تباہی بک رہی تھی اس سے پتہ چلتا تھا کہ اسے کوئی ایسی چیز کھلائی گئی ہے جس نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا، یا وہ کہیں سے ڈر گئی ہے۔ ایسا ڈر عموماً ویرانوں، قبرستانوں میں دل پر سوار ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس بچے کے دل کا ذکر کیا ہے تو مجھے شک ہونے لگا ہے۔ مجھے یہ بات میرے والد بزرگوار نے بتائی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک آدمی کا واقعہ سنایا تھا۔ کسی سنیاسی نے اسے کہا تھا کہ وہ مردے کی کھوپڑی کا 1 تولا ٹکڑا پیس کر مکھن میں ملا کر کھا لے، اس کو کوئی بیماری تھی۔ اس نے قبرستان سے کسی بہت ہی پرانی سی کھوپڑی کو نکالا، اس کا ایک ٹکڑا لا کر پیسا، پھر اسے مکھن میں ملا کر کھا لیا۔ رات کو وہ ڈر گیا اور چیخیں مارنے لگا۔ وہ چھپتا پھرتا، دیواروں سے سر مارتا اور کہتا تھا، میرا سر توڑ دو، میری کھوپڑی توڑ دو۔ گھر والے اسے میرے والد کے پاس لائے اور بتایا کہ اس نے انسانی کھوپڑی کھائی ہے۔ وہ ٹھیک نہیں ہو سکا، بڑی بری حالت میں مر گیا تھا۔ یہ عورت بار بار کہتی تھی کہ میرا دل نکال لو، میرا دل کھا جاؤ۔ میں معلوم کر سکتا ہوں کہ اس عورت کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک دوائی ہے جو اسے سونگھا کر میں اس کے دماغ پر تھوڑی سی دیر کے لیے قابو پا سکتا ہوں۔ اس کے گھر والوں سے بھی پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ اسے کیا کھلایا گیا ہے۔ عامل نے صاف الفاظ میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہی، لیکن اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے قبضے میں کوئی جن نہیں ہے، اور جو کچھ اس کے قبضے میں ہے وہ اس کا تجربہ اور قیافہ شناسی کا فن ہے۔ بشمبر داس نے اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا ٹونا بھی ہے جس میں دودھ پیتے بچے کا دل استعمال ہوتا ہے؟ یہاں کیا نہیں ہوتا؟ زیادہ تر ٹونے بے اولاد عورتیں کرتی ہیں۔ اگر میں سب کو بتا دوں کہ بے اولاد عورتیں کیسے کیسے جتن کرتی ہیں تو تمام بے اولاد عورتوں کو طلاق مل جائے۔ جن عورتوں کو یہ دھمکی ملتی ہے کہ اسے بچہ نہ ہوا
تو طلاق مل جائے گی۔ وہ تو کسی کے معصوم بچے کا دل نکالنے کی بجائے اس کی آنکھیں نکالنے کو بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ کل مجھے اس عورت کے گاؤں بلایا گیا ہے، میں صبح جا رہا ہوں، دوپہر تک آپ مجھ سے جواب لے لیں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں پولیس کا افسر ہوں۔ میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ مجھے چکر دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آج بھی آپ نے شروع میں مجھے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ میں آپ کی آمد کا مقصد غلط سمجھا تھا۔ میں یہ سمجھا تھا کہ آپ اپنے کانسٹیبل کی بیوی کے متعلق فکر مند ہیں اور مجھے پولیس کا رعب دے کر یہ کہیں گے کہ میں اس کا علاج توجہ سے کروں۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون سے کانسٹیبل کی بیوی کا ذکر لے بیٹھا ہے۔ بشمبر داس نے کہا، میں کسی کانسٹیبل کی بیوی کے متعلق فکر مند نہیں۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ عامل میری اور بشمبر داس کی حیرت پر حیران ہوا اور بولا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ عورت آپ کے تھانے کے کانسٹیبل ساجد علی کی بیوی ہے؟ حیرت زدگی سے بشمبر داس نے منہ کھول کر مجھے دیکھا اور میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ سب انسپکٹر جیمز نے ساجد علی سے پوچھا تھا کہ تمہارے گاؤں کی کس عورت پر آصف سوار ہے۔ ساجد علی نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ ساجد علی کو شادی کیے 9-10 سال گزر گئے تھے اور وہ بے اولاد تھا۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا اور تعویذوں، مزاروں، پیروں اور خانقاہوں کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ اب وہ 15 دنوں کی چھٹی لے کر گیا تھا۔ کہتا تھا کہ ایک خانقاہ پر یا غالباً کسی نئے پیر کے پاس جائے گا۔ عامل کو بشمبر داس نے کچھ باتیں بتائیں اور ہم وہاں سے تھانے کو چل پڑے۔ میں نے راستے میں بشمبر داس کو یاد دلایا کہ کانسٹیبل ساجد علی بھی بے اولاد ہے اور پریشان رہتا ہے، اور یہ بھی کہ اس نے کہا تھا کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے گاؤں کی کسی عورت کو آصب ہے۔ بشمبر داس نے بھی شک کا اظہار کیا۔ تھانے جا کر ہم نے جیمز کو پوری رپورٹ دی۔ اس نے مجھے اور بشمبر داس سے کہا کہ ساجد علی کو نظر میں رکھا جائے اور اسے کہیں باہر نہ جانے دیا جائے۔ اگر وہ بتا دیتا کہ اس کی بیوی کو کوئی پراسرار تکلیف ہو گئی ہے تو اس پر شک نہ کیا جاتا۔ اس نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا۔ جیمز نے کہا، مجھے کچھ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے بچے کے دل والا مسئلہ حل ہو گیا ہے، مگر اپنی مخبر کے قاتل کی تلاش محال نظر آتی ہے۔ دوسرے دن کانسٹیبل ساجد علی نے مجھ سے پوچھا کہ میں رات بشمبر داس کے ساتھ کہاں گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ بعد دوپہر بشمبر داس کے ساتھ میں عامل کے گاؤں چلا گیا۔ اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ کانسٹیبل ساجد علی کی بیوی نے بچے کا دل بھون کر کھایا ہے۔ عامل نے اسے الگ کمرے میں بند کر کے کوئی جڑی بوٹی کھلائی یا سونگائی، پھر اس سے پوچھا کہ اس نے کیا کھایا ہے یا کیا کیا ہے۔ عورت نے بتا دیا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ایک سادھو کے پاس گئی تھی۔ یہ کوئی اور سادھو تھا۔ اس نے بتا دیا کہ 2-3 ماہ کی عمر کا کوئی بچہ مر جائے تو جس رات اسے دفنایا جائے اسی رات اس کا دل نکال کر آگ پر بھونا جائے اور عورت کو کھلا دیا جائے۔ عامل نے ہمیں بتایا کہ عورت اتنا ہی بیان دے کر پھر چیخنے لگی، میرا دل نکال لو، میرا دل کھا لو۔ اس نے اپنے بال نوچے، اپنا چہرہ نوچا اور اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ ہم نے جیمز کو رپورٹ دی تو اس نے ساجد علی کو بلا کر کہا، تم پولیس کے آدمی ہو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ تم مجھے بے وقوف بنا لو گے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارے گاؤں میں کسی عورت کو کوئی خطرناک تکلیف ہے؟ تم مجھے جانتے ہو، میں جال پھیلا کر ملزم کو پکڑا کرتا ہوں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہمارے مخبر ہر جگہ موجود ہیں اور ان سے تم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ آرام سے اقبال جرم کر لو، ورنہ اپنا انجام تم جانتے ہو کیا ہوگا۔ میرے پاس پوری شہادت آ گئی ہے۔ ساجد علی سب انسپکٹر جیمز سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں پاس کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا، ساجد، تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ میں اس عامل کے گاؤں میں بہت سا وقت گزار آیا ہوں جس کے پاس تمہاری بیوی کو لے گئے تھے، اور میں تمہارے گاؤں سے بھی ہو آیا ہوں۔ تم ہمارے بھائی ہو۔ میں جیمز صاحب کے پاؤں پکڑ کر تمہاری مدد کے لیے کچھ کرا لوں گا۔ واردات خود ہی سنا دو۔ آپ میری مدد کریں گے؟ اس نے جیمز سے پوچھا۔ جیمز نے مدد کا وعدہ کیا تو ساجد علی نے
ایک کی بجائے دونوں وارداتوں کا اقبال کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی اس کے خاندان اور برادری کی نہیں، وہ کسی دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ شادی کو 2 ہی سال ہوئے تھے کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ اس وقت ساجد علی اس کے علاقے کے تھانے میں تھا۔ اس نے اس عورت کے ساتھ مراسم پیدا کر لیے جو اتنے گہرے ہوئے کہ یہ عورت اس کے پیچھے گھر سے نکل آئی۔ ساجد علی نے اسے اپنے گاؤں لا کر شادی کر لی۔ ساجد علی کی برادری نے اس عورت کو بہت پریشان کیا۔ ساجد علی کو اس کے خلاف اکسایا اور بھڑکایا بھی گیا، لیکن یہ دلی محبت کا معاملہ تھا۔ ساجد علی نے اپنی بیوی کی ایسی حفاظت کی کہ رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت آئی۔ ساجد علی جرأت والا آدمی تھا، پولیس کا کانسٹیبل بھی تھا۔ اس نے سب کو دبا لیا۔ 3-4 سال گزر گئے، اس کے ہاں بچہ نہ ہوا۔ یہ اس کی بیوی کا ایسا جرم تھا جو کسی بھی بیوی کے سسرال والے معاف نہیں کیا کرتے۔ ساجد علی کے والدین نے ایک بار پھر خسر پھسر شروع کر دی۔ قریبی رشتہ دار بھی اس نئی مہم میں شامل ہو گئے۔ ساجد علی حکیموں اور سیانوں کے پاس گیا، جس نے جو نسخہ یا طریقہ بتایا اس نے آزمایا، مگر اثر صفر رہا اور سال گزرتے چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس مرد کی اولاد نہ ہو وہ اس میں اپنی مردانگی کی توہین سمجھتا ہے، اس لیے بے اولاد عورت کو طلاق مل جاتی ہے، نقص خواہ خاوند میں ہی ہو۔ ساجد علی کے دل میں بیوی کی محبت اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ اس نے طلاق کا نام بھی دل میں نہ آنے دیا۔ محبت کے علاوہ ساجد علی نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اس کے رشتہ دار پہلے روز سے اسے کہہ رہے تھے کہ اسے طلاق دے دو، مگر وہ ڈٹا رہا۔ اب رشتہ داروں کو ایک اور بہانہ مل گیا تھا۔ 2 گھروں سے اسے لڑکیاں پیش کی گئیں، لیکن اس نے اسے اپنی شکست سمجھا اور اس نے یہ بھی سوچا کہ جو عورت اپنے گھر اور عزیزوں کو اس کی خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی وہ کہاں جائے گی، اور اس کے عزیز اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ساجد علی نے اپنی بیوی کی قربانی کے جواب میں قربانی دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ہمارے تھانے میں تبادلہ کرا لیا تھا۔ اس تھانے میں اسے 1 ہی سال گزرا تھا۔ آخر یہ دن آ گئے۔ شادی کے 9-10 سال گزر چکے تھے۔ ساجد علی نے 15 دنوں کی چھٹی لے لی۔ اسے کسی نے 5-6 میل دور ایک سادھو کا پتہ دیا تھا۔ ساجد علی اس کے پاس گیا۔ سادھو نے جتنی رقم مانگی اس نے دی۔ سادھو نے اسے بتایا کہ 3 ماہ کے اندر اندر کی عمر کے بچے کا دل نکال کر بیوی کو کھلایا جائے، اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں۔ اس سے پہلے ساجد علی کئی ٹونے کر چکا تھا۔ اس نے جنگل میں گھوم پھر کر بڑی مشکل سے ایک سانپ مارا تھا اور اس پر ٹوکرا رکھ کر ٹوکرے پر بیوی کو نہلایا بھی تھا۔ اس نے رات کے وقت قبرستان سے، ایسی قبر سے جو بہت پرانی ہونے کی وجہ سے بہہ گئی تھی، انسانی کھوپڑی کے ٹکڑے اٹھائے اور ایک سیانے سے اس کی دوائی بنوائی تھی۔ یہ بھی ناکام ہو گئی تھی۔ کسی بچے کا دل حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی کا دودھ پیتا بچہ اغوا کیا جائے، پھر اسے قتل کر کے اس کا دل نکالا جائے۔ ساجد علی نے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ ٹونا کرنا ہے اور کسی کا بچہ اٹھانا ہے۔ بیوی ڈر گئی۔ ساجد علی کی چھٹی میں چند دن باقی تھے۔ ایک روز وہ اس گاؤں کے قریب سے گزرا جس کے بچے کی لاش قبر سے نکالی گئی تھی۔ اس نے قبرستان کی طرف ایک جنازہ جاتا دیکھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ میت جو ایک آدمی نے ہاتھوں پر اٹھا رکھی تھی چھوٹے بچے کی تھی۔ وہ جنازے میں شامل ہو گیا اور پوچھا کہ بچہ کس کا تھا اور عمر کتنی ہے۔ اسے پتہ چلا کہ بچہ ابھی 3 ماہ کا نہیں ہوا تھا۔ ساجد علی نے بچے کا دل نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ جنازے سے فارغ ہو کر وہ اپنے گاؤں گیا۔ اگر اس کے گھر کے حالات اس روز اور نہ بگڑ جاتے تو شاید وہ اتنا بھیانک جرم نہ کرتا۔ وہ گھر گیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی اور اس کی ماں گالیاں بک رہی تھی۔ وہ ساجد پر بھی برسنے لگی۔ اس نے اسے بے اولاد ہونے کے طعنے دیے، منحوس کہا اور جو منہ میں آیا بک ڈالا۔ فضا اتنی زیادہ خراب تھی جس سے ساجد کا دماغ بھی خراب ہو گیا۔ وہ کوئی تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا آدمی تو نہیں تھا۔ 2-3 جماعت پاس کانسٹیبل تھا اور دیہاتی۔ اس نے ماں کو للکار کر کہا کہ اس کی بیوی اسی گھر میں رہے گی اور وہ بچہ جنے گی۔
چنانچہ اس کے دل میں مرے ہوئے بچے کا دل نکالنے کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ رات کو وہ بیوی کو بتا کر چلا گیا۔ اس کے پاس ایک بیلچہ اور ایک چاقو تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بچے کی قبر کہاں ہے۔ بچے کی قبر خالی کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ 3 ماہ کے بچے کی قبر چھوٹی سی تھی۔ یہ اسی روز کی تازہ قبر تھی۔ ساجد علی کو مٹی نکالتے کوئی زیادہ وقت بھی نہ لگا اور زیادہ مشقت بھی نہیں کرنی پڑی۔ لحد پر اینٹیں تھیں، اس نے اینٹیں ہٹائیں، بچے کی لاش باہر نکالی، چاقو سے اس کے نیچے والی پسلی سے پیٹ چاک کیا اور ہاتھ اندر ڈال کر دل نکال لیا۔ چاقو تیز تھا، اندھیرے میں بھی اس نے کام صحیح طریقے سے کر لیا۔ لاش لحد میں رکھی اور اینٹیں جگہ پر جمانے کی بجائے قبر میں رکھ دیں اور اوپر مٹی ڈال دی۔ مٹی لحد میں چلی گئی، قبر کی شکل بگڑ گئی۔ ساجد علی اگر صحیح طریقے سے قبر بند کرتا تو شاید کسی کو شک نہ ہوتا، لیکن جرم کے ارتکاب کے لیے صرف دلیری اور جذبات کی نہیں، عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دل نکال کر گھر لے گیا۔ گھر میں سب سوئے ہوئے تھے، صرف بیوی جاگ رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا خاوند کون سی مہم پر گیا ہے۔ خاوند آ گیا، اس نے بیوی سے کہا کہ چولہا جلاؤ اور یہ بھون کر کھا جاؤ۔ ساجد علی نے اپنے اقبالی بیان میں اپنی بیوی کا رد عمل یہ بتایا کہ اس نے جب بچے کا ذرا جتنا دل اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے ساجد علی کی طرف دیکھا تو اس عورت کے آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو آ رہے تھے، مختصر یہ کہ خوف نے اس کی جان نکال دی۔ ساجد علی نے اسے حوصلہ دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں دل کے 4 ٹکڑے کر کے گھی میں تلے اور بیوی کو کھلا دیے۔ بیوی کی حالت اسی وقت غیر ہونے لگی۔ رات جاگتے گزار دی۔ صبح اس کی دماغی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ اس نے ہذیان بکنا شروع کر دیا۔ گھر میں اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اصل باعث کیا ہے۔ ساجد علی نے رات کے اندھیرے میں جرم تو کر لیا، مگر دن کی روشنی میں اس کے دل پر خوف سوار ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو چوری چھپے دیسی شراب پلا دی جو وہاں عام مل جاتی تھی، دیہاتی خود ہی کشید کیا کرتے تھے۔ اس سے وہ سنبھل گئی اور سو گئی۔ ساجد علی پولیس کا آدمی تھا۔ اسے خیال آ گیا کہ وہ قبر کو صحیح طریقے سے بھر کر نہیں آیا تھا، ہو سکتا ہے اس کا جرم بے نقاب ہو گیا ہو۔ وہ جاسوسی کے لیے اس گاؤں کے قبرستان کی طرف چلا گیا۔ ابھی وہاں تک پہنچا نہیں تھا کہ ایک آدمی راستے میں ملا جس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بتایا، بھائی صاحب یہ ظلم دیکھو، انسان بھی بھیڑیے بن گئے۔ رات کو کوئی آدمی ایک بچے کی قبر کھود کر بچے کا دل نکال کر لے گیا۔ قبرستان میں پولیس اتری ہوئی ہے، سب کہتے ہیں کہ بچے کا دل کسی انسان نے سینہ چاک کر کے نکالا ہے، کوئی درندہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ ساجد علی وہیں سے واپس آ گیا اور اس نے جاسوسوں کی طرح یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ پولیس کیا کارروائی کرتی ہے۔ تھانے کے ایک ہندو کانسٹیبل کا نام لے کر ساجد علی نے بتایا کہ اس نے اس ہندو سے چوری ملاقات کر کے معلوم کر لیا کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ دوسرے دن بچے کے گاؤں جا کر اس نے چوکیدار سے بھی کچھ باتیں معلوم کر لیں۔ اس کی ملاقات مقتولہ یعنی مخبر عورت سے بھی ہوئی۔ ساجد علی کو سب جانتے تھے، ہر کسی کو معلوم تھا کہ وہ کانسٹیبل ہے، اس لیے اس سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مخبر عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ عورت پہلی بار سادھوؤں کے پاس گئی تو دوسرے دن کانسٹیبل نے اس کے گاؤں جا کر اس سے معلوم کر لیا کہ وہ کیا خبر لائی ہے۔ اس سے اگلے روز بھی وہ اس عورت سے ملا۔ سب انسپکٹر جیمز نے اسے سختی سے کہہ دیا کہ وہ کسی کو کوئی بات نہ بتائے۔ اس حکم کا ساجد علی کو علم نہیں تھا۔ عورت نے اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ ساجد علی کے دماغ پر بڑا ہی ہیبت ناک جرم سوار تھا۔ گھر میں اس کی بیوی کی دماغی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ساجد علی کی عقل ماری گئی۔ اسے یہ وہم ہو گیا کہ اس عورت نے کوئی سراغ لگا لیا ہے۔ تیسری شام وہ اس غار کے قریب کہیں چھپ گیا جس میں یہ 5 سادھو رہتے تھے۔ مخبر عورت کو وہاں جانا تھا۔ ساجد علی نے اسے غار کی طرف جاتے دیکھا۔ واپسی کے وقت اندھیرا ہو گیا تھا۔ عورت واپس گئی تو ساجد علی اسے راستے میں اس طرح ملا جیسے اچانک آمنا سامنا ہو گیا ہو۔ عورت نے اسے پہچان لیا اور ان کے درمیان وہ باتیں ہوئیں جو ایک سادھو نے سنی تھیں اور ہمیں بتائی تھیں۔
انہی باتوں سے ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ عورت کو کوئی ایسا آدمی ملا جو اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ ساجد علی نے اسے کہا کہ وہ رات کے وقت اس بیابان میں اکیلی نہ جائے، وہ اس کے ساتھ چلے گا۔ اس نے عورت کو ایک اور راستے پر یہ کہہ کر ڈال دیا کہ یہ راستہ چھوٹا ہے۔ اس نے عورت سے پوچھا کہ وہ کیا کچھ حاصل کر چکی ہے۔ عورت نے اسے بتایا کہ سب انسپکٹر نے اسے بڑا سخت حکم دیا ہے کہ کسی کو کچھ نہ بتانا۔ ساجد علی نے عقل سے کام نہ لیا، کانسٹیبل ہونے کا رعب جھاڑا۔ عورت بگڑ گئی۔ اس نے کہا، تم 2 ٹکے کے سپاہی ہو، میں تو دراغوں کو بھی مٹھی میں رکھتی ہوں۔ ساجد علی نے اور زیادہ رعب جھاڑ کر کہا کہ بتاؤ تمہاری رپورٹ کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا، تم کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ گاؤں میں آ کر مجھ سے بھید لیتے ہو، اب پھر میرے پیچھے پڑ گئے ہو، تم شاید ملزم کو جانتے ہو۔ تکرار اور بڑھی تو عورت نے کہا، میں داروغہ کو یہ بھی بتا دوں گی کہ تم مجھ سے بھید لیتے ہو۔ ساجد علی نے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے جان سے مار دیا۔ وہ اسی ارادے سے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گز بھر لمبا موٹا ڈنڈا تھا جس کے ساتھ برچھی کی طرح چوڑی انی لگی ہوئی تھی۔ اس نے لاش کندھوں پر اٹھائی اور ایک کھڈ میں اتر گیا۔ زمین پتھریلی نہیں تھی۔ اس نے برچھی سے زمین کھودی، لاش وہاں رکھی اور اوپر مٹی ڈال دی۔ گڑھا گہرا نہیں تھا۔ وہ گھر چلا گیا۔ اس نے بیوی کو نہ بتایا کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ بیوی کو تو ویسے بھی ہوش نہیں تھا کہ اس کا خاوند گھر میں ہے یا کہاں ہے۔ وہ ہذیانی حالت میں مبتلا تھی۔ اسی روز اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اپنے بال اور چہرہ نوچنے لگی۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور چلانے لگی، میرا دل نکال لو، میرا دل کھا لو۔ ساجد علی کی اپنی حالت بھی بگڑنے لگی۔ اسی رات اس نے خواب میں ایک بچہ دیکھا جس کی عمر 3 ماہ تھی۔ بچہ اس کے سینے پر لیٹا ہوا کبھی ہنستا تھا، کبھی روتا تھا، پھر بچہ اس کے سینے میں داخل ہو گیا۔ ساجد علی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کا جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ اس کی بیوی سو گئی تھی۔ وہ اچانک جاگ اٹھی اور اس نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ گھر والے جاگ اٹھے۔ گاؤں کی 3-4 عورتیں آ گئیں۔ اس وقت تک اسی گاؤں کا کوئی آدمی بیوی پر دم درود کر رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ جنات کا قبضہ ہے۔ وہ اسے ایک اور جگہ لے گئے، وہاں سے بھی تعویذ ملے اور تصدیق ہوئی کہ جنات کا قبضہ ہے۔ اس کے بعد اس عامل کی باری آئی جو بچے کے گاؤں میں رہتا تھا۔ اب تو عورت کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ مردوں کے قابو میں بھی نہیں آتی تھی۔ سب جنات کا قبضہ سمجھ رہے تھے۔ ساجد علی کی چھٹی پوری ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ کر تھانے میں حاضر ہو گیا۔ وہ ہار گیا تھا۔ اس کی دلیری اور جواں مردی جواب دے گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اقبال جرم کرتے دیر نہ لگائی، ورنہ پولیس کے کسی آدمی سے اقبال جرم کرانا آسان نہیں ہوتا۔ عامل نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ اس نے اپنی وہ دوائی ڈاکٹر کو بھی دکھائی جو اس نے ساجد علی کی بیوی کو دی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا اثر عارضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کمرے میں مریضہ کو تنہا رکھ کر کہا تھا کہ جب تک وہ بتائے گی نہیں کہ اس نے کیا کھایا یا کیا غلط حرکت کی، اس کی جان عذاب میں رہے گی۔ اس نے بتا دیا کہ اس کے خاوند نے اسے انسان کے بچے کا دل کھلایا ہے۔ جیمز نے ساجد علی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی مدد کرے گا، لیکن اس کے دونوں جرائم اتنے بھیانک تھے کہ جیمز نے پوری محنت اور دیانتداری سے مقدمہ تیار کیا، کہیں کوئی کمی نہ رہنے دی۔ ساجد علی کو بچے کا دل نکالنے کے جرم میں 7 سال اور قتل کے جرم میں عمر قید کالا پانی کی سزا ہوئی۔ اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہو سکی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ مر گئی تھی۔ اس کہانی کا ماخذ حکایت دسمبر سن 1976۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔